لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہے۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں قبولیت کے شرف سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت کا سبب بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم اور مدد و نصرت سے اور اللہ کی توفیق خاص سے سلسلہ جاری ہے وما توفیق الا باللہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میرا ارادہ تھا کہ چونکہ رمضان المبارک میں ہم مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا مخدوم کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر مبارکہ کر چکے اور اس ذکر مبارکہ سے اب پھر تھوڑا سا ذکر حضرت تھوڑا سا ذکر حضرت ام المؤمنین سلسلہ گفتگو تھوڑا سا انٹرفیو ہوا چونکہ رانا صاحب کی خوش نصیبی خالق نے اپنے حبیب علیہ السلام کی در عالیہ پر حاضری کی توفیق دی۔ اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ کی حاضری آنا اور جانا نصیب فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر مبارکہ بھی بجا کے آپ کی جتنی بڑی شخصیت ہے، جتنی بڑی ذات ہے، جتنی بڑی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کے حوالے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عالیہ میں بھی بار بار سلام ہونا چاہیے۔ تو اسی نسبت سے میں نے پھر اور چونکہ عرض کیا کہ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی تھا، پچھلے جمعۃ المبارک پر چونکہ عید کا جو موضوع تھا وہ پھر چونکہ سارے سال کا بڑے اجتماعات میں سے بڑا اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ تعالی، ہر جگہ ہی ہمارے ہاں بھی مالک کرم فرماتا ہے، تو اس پر مقام رسالت کے حوالے سے میں نے کچھ عرض کیا۔ تو ہمارے کچھ ویسے وہ دوست ہیں سامعین میں سے، وہ پھر پورا ہفتے والے دن سے لے کر تھرسڈے تک کہ جی فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہیں کوئی مسئلہ ہوا، ساتھی ہیں، دوست ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کی معرفت اور قربت عطا فرمائے۔ تو گفتگو جو ہی شروع ہونے لگی اس وقت بھی ان کا وہ کوئی میسج
خصوصی طور پر آ گیا تو وہ ایسا میسج تھا کہ اس نے پھر بھانگڑ مچا دیا۔ تو کرم ہوا مدینے کے بادشاہ کا ہمیں پھر ایک بار سناخانی مصطفیٰ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی توفیق ہوئی، اور نوکری جو مدینے کے بادشاہ کی عطا کرتا ہے تو اس نوکری کے حوالے سے پھر سلام کرنا۔ تو اب میں نے سوچا کہ بجائے وہ دیکھتے ہوئے کہ کون کیا کہتا ہے، ہم آج حاضری پیش کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ عالیہ میں کہ خالق کائنات نے قربان جائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ہر راستے کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور پھر اتنے اچھوتے انداز میں کہ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا، میرا نبی مقرب ہے بالمؤمنین، مومنین کے لیے، من انفسہم۔ مفسرین اکرام نے اس پر بڑا خوبصورت اور بڑا کچھ بیان کیا، سادہ سا، چونکہ اس کی وضاحت میں پھر وہ ساتھی کہیں گے جی کہ کئی خطبات جمعۃ المبارک پر وعدہ ہوا ہے حضرت عائشہ کے حوالے سے، تو صرف اتنی بات سمجھیں کہ ایمان کا ایک درجہ اللہ نے بیان کیا کہ ایمان کا درجہ یہ ہے کہ مسلمان اور مومن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب سمجھتے ہیں، اور میرا حبیب ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اور قربان کیا میں نے اس کیا کہ یہ تو پھر خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارکہ الحمد سے والناس تک سارا ذکر ہی حضور کا کیا ہے، نعتیں بیان فرمائی ہیں، حضور کا چرچا بیان کیا ہے، رفعت اور عصمت کا ذکر بیان کیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سطوت کے اذکار فرمائے ہیں، وہ سارے اپنی جگہ جن کا نہ انکار ممکن ہے۔ اور اس انداز میں شاید خالق کائنات نے کسی اور کا وہ ذکر بھی نہ کیا ہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارکہ کے ساتھ میرا خالق ایسا اپنے حبیب سے تعلق رکھتا ہے کہ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا حبیب تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے صرف، اور یہ ہوتا تو یہ بھی بڑا وہ قابل فخر تھا کہ جب خالق کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ ویلکم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر کیا، مگر اس ذکر سے جس ذکر کو مزید آگے لے کے گیا خالق کائنات نے جو شرط رکھی کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو تو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرے نبی کی نسبت جہاں ازواج سے ہو گئی، ان ازواج کو یہ مقام نصیب ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے وہ قیامت تک کے لیے مومنین کی مائیں ہیں، قیامت تک کے لیے۔ اور پھر ایک اہل بیت کا پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ خاندان چلتا ہی تب ہے جب بیوی کا معاملہ ہو، اور حضور علیہ السلام کی بیوی کو وہ مقام نصیب ہوا کہ میں نے کیا اسے قیامت تک کے لیے اللہ نے ساری کائنات کے ہر مومن کے لیے اس کا درجہ یہ بنا دیا کہ اسے ماں بنا دیا۔ اور پھر ہر کوئی نکاح کر سکتا ہے، ہر کسی کا ہو سکتا ہے، مگر خالق کائنات نے یہ شرط رکھ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد بھی جو ازواج مطہرات حضور کے نکاح مبارکہ میں تھیں، خالق کائنات نے کہا کہ لوگوں، نبی تو بڑی دور کی بات ہے،
تم نبی کی بیوی کا بر نہیں ہو سکتے، برابری نہیں ہو سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کے لیے جب انہیں ماں کا درجہ دے دیا تو پھر فضیلت میں مجھے بتائیں دنیا میں کون ہے جو انہیں مس کر سکے۔ پھر چلتے ہیں، حضرت عائشہ چونکہ صدیقہ بنت صدیق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تیری انفرادیت میں سے ایک انفرادیت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے ایک قیمتی کپڑے پر حضرت عائشہ کی تصویر حضور کی بارگاہ عالیہ میں پیش کی اور کہا میرے آقا، میرا اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو تصویر ہے اس سے اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کا نکاح مبارکہ کر دیا جائے۔ اب یہ بھی ایک انفرادیت۔ اور پھر یاد رکھیں حضرت عائشہ، آپ کو میں اس موضوع میں چلنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ میری اور آپ کی تربیت کی ہے، جہاں بعض لوگوں کو کوئی ڈر لگتا ہے کیونکہ اندر ایمان نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو انہیں مسئلہ بن جاتا ہے، بابا یہ تو حضور کی زوجہ ہے جو سب سے زیادہ عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، حضور کی نالین مبارکہ جو حضور کے پاؤں سے مس کی ہے۔ آج بھی اہل تسنن کے ہاں، اہل سنت کے ہاں یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں بندہ حضور کی نالین مبارکہ کو جوتی نہیں کہہ سکتا۔ خود اہل سنت کے ہاں کیا عقیدہ ہے؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس مبارک جوتی پر حضور کا پاؤں لگ گیا بابا پھر وہ جوتی رہی کہاں، پھر وہ ساری کائنات کے لیے محبت کا نشان بن گئی۔ محبت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سفر فرمائے اسے فضیلت مل جاتی ہے، جس بستر پر آرام فرمائے۔ آج لوگ دو ٹکے کے لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کم قیمت ہے ان بدبختوں کی جو حضور کی مبارک ازواج پر باتیں کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات کا درجہ حضرت ابو سفیان مدینہ پاک میں فتح مکہ سے قبل آئے، ابھی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ جب ایمان نصیب نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ گھر حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہے، دستک دی، گھر داخل ہو سکتے ہیں، گھر آئے، صحن مبارک میں بستر مصطفیٰ پڑا تھا۔ جب صحن مبارک میں بستر مبارک اور بستر مصطفیٰ پڑا ہے، حضرت ابو سفیان تھکے تھے، دور سے سفر کیا تھا، بیٹی کا گھر تھا، کہا میں آرام کر دوں، ذرا اپنے وہ دل پر ہاتھ رکھیں۔ ابھی آپ بستر کے قریب گئے کہ حضرت ام حبیبہ نے کہا نہیں بابا رک جائیں۔ بیٹی میں ابو سفیان ہوں، کہا بلا شبہ میں تیرا والد ہوں، کہا انکار نہیں، کہا میں بستر پر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ بیٹی باپ سے کہتی ہے کہ ابو سفیان آپ کا درجہ بلا شبہ والد کا ہے، پر میری نظر میں جس بستر پر محمد بیٹھتا ہے دنیا کا کوئی اور بندہ اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ دنیا آپ نے بستر کو اٹھا دیا۔ حضرت ابو سفیان حیران ہوئے، ام حبیبہ فرماتی ہے بابا ابھی تو ایمان کا مرحلہ ہے، ایمان ہو بھی جاتا تو ام حبیبہ کے دل سے پوچھ اس بستر پر وہ ہستی آرام فرما ہوتی ہے کہ جب میرے آقا آرام فرماتے ہیں تو جبرائیل آقا کے قدموں میں آ کے حاضر ہو جاتا۔ یہ ایک وہ تصور ہے کہ جو بعض لوگ چونکہ سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، کم علمی کی بنا پر، کم عقلی کی بنا پر، بدبختی اور بد نصیبی کی بنا پر رہ گئی بات۔ میں نے اس کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو وہ خوش نصیب عورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت مبارکہ کا اور دین کا خواتین کے حوالے سے جتنا دین عائشہ صدیقہ سے حاصل ہوا ہے، آج بھی حضرت عائشہ کو اب درمیان میں نکال دے، اب یقین کیجئے خواتین کے حوالے سے سارا دین شاید مکمل مجھے اور آپ کو نہ مل سکے۔ اور میں نے جو عرض کیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، سیرت مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، جو حقوق دیے ہیں. اب آپ کو حیران کن بات حضور شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا. اب سوچئے کیا دنیا میں کوئی بندہ ہے کہ جو حضور سے ناراض بھی ہو اور صاحب ایمان بھی ہو؟ مگر حضرت عائشہ کی روایت سے بیان یہ فرمایا کہ بابا خاتون جو ٹھہری، حرم مصطفیٰ جو ٹھہرا، حضور کی زوجہ کا درجہ جو ٹھہرا، اور وہ عائشہ صدیقہ کہ قیامت کے دن جس کے ماتھے کا جھومر یہ ہوگا کہ عائشہ تیرے مقدروں پر قربان، جس کی مبارک گود میں مصطفیٰ کا سر پڑا ہے، اور حضور اللہ سے کہتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ یاروں میں سب سے بڑا تو یار ہے، اور عائشہ کی گود میں میرے آقا کا سر ہے کہ حضور وصال فرماتے. حضور کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ وہ روایت سنیں جو آواز آتی ہے پتہ نہیں کہاں سے آئی. میں اکثر ہمارے ساتھی وہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہاں سے چلی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کی جگہ اسے سنتے ہیں کہ جسے کل ائمہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضور کا سر انور حضرت عائشہ کی گود میں ہے. حضور مسواک فرمانا چاہتے ہیں، سخت مسواک ہے، قربان جائے مصطفیٰ تیری عظمتوں پر. حضور مسواک منہ مبارک میں لیتے ہیں، فرماتے ہیں عائشہ سخت ہے. حضرت عائشہ نے آخری خوراک جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان میں لی ہے وہ مسواک ہے، اور وہ مسواک ہے جھوٹا حضرت عائشہ کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے مجھے اور آپ کو جو سیرت کا وہ منفرد پہلو عطا کیا ہے، جو مصطفیٰ کریم نے سیرت مصطفیٰ کا اعلیٰ، جھوٹا، افضل اور اعلیٰ پہلو عطا کیا ہے، وہ یہ ایسا پہلو ہے کہ جس میں قیامت تک کے لیے، اور اس میں کبھی دل میں ہاتھ رکھنے والی بات ہے، کیا میرے اور آپ کی سیرت میں، کیا میری اور آپ کی زندگی میں ایسا پہلو ہے کہ جہاں ہم اپنی خاتون کا کوئی جھوٹی چیز ہو اسے استعمال کر سکیں؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ حضور فرماتے ہیں عائشہ مجھے علم ہو جاتا ہے جب تو ناراض ہوتی ہے تو دنیا میں کسی کی مجال؟ حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیسے؟ کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے قسم ہے محمد عربی کی نہیں، مجھے ابراہیم کی قسم ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے علم ہوتا ہے، اور جب تو کہتی ہے کہ مجھے قسم ہے محمد مصطفیٰ کی تو پھر میرا، حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ قسم بخدا یہ صحیح بات ہے، انسان جو ٹھہری پر یہ فرمائے کیا میرا ایمان بچتا ہے یا نہیں. اور پھر جو بڑی خوبصورت بات کل کائنات میں اب اللہ ہے، اور جب اللہ ہے تو اللہ نے حیران کن اور عجیب سا پہلو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عطا کیا، اور وہ پہلو عطا کیا کہ منافقین سے کچھ صحابہ بھی متاثر ہو گئے انسان ہونے کی بنا پر، حضرت عائشہ پر الزام لگ گیا. اس پر اب اس میں امت کی بدنصیبی کہ کسی نے کہا حضور کو علم تھا، کئیوں نے کہہ دیا کہ حضور کو علم نہیں تھا، اس کو مینج کیا. اب آسان سی بات ہے، اس کا آسان سا پہلو ہے کہ بابا استغفر اللہ کہ حضور کو علم نہیں تو اللہ کو تو علم ہے. یہ بات ہی نہیں ہے، بات یہ ہے آپ کو علم ہے، اللہ ہے نا، جب اللہ ٹھہرا تو اللہ پر قربان جائیں. اس اللہ نے وہ حیران کن کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر الزام لگا، اب کو علم ہے حضرت مریم پاک سلام اللہ علیہ اپنے وہ جب گھر تشریف لائی تو آپ کی گود میں بیٹا حضرت عیسیٰ. لوگوں نے کہا عیسیٰ مریم تو بڑی نیک پاک باز عورت تھی، تیرے والدین بڑے اچھے تھے. حضرت زکریا کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ بی بی صاحبہ خاموش. جب بی بی صاحبہ خاموش ہے تو گود میں بڑا بیٹا کہتا ہے ماں کانا ابو کمرا،
کہ لوگوں کس پریشانی میں پڑتے ہو. ماں کان ابو کمرا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے الزام پر پریشانی نہ قائم کرو. میری ماں تو ایسی. ویلکم جناب حافظ شبیر صاحب زیدہ مجدہ تشریف لائے ہیں. اہلا وسہلا مرحبا. تو حضرت مریم کی عزت و عفت پر اللہ بھی تو کہہ سکتا تھا. خالق کائنات نے پھر آگے جا کر حضرت مریم فرماتا، حضرت مریم کا بیٹا کہتا ہے انی عبداللہ، بابا میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تم الزام لگاتے ہو. اور اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے کلام یہ عطا کرے گا، وہ مجھے کتاب عطا کرے گا اور میں اس کا نبی ہوں. میں اس کا نبی ہوں. یہ گواہی ہوئی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، وہ بھی اللہ کے نبی، غیر نبی نہیں ہے. حضرت زلیخا کی طرف سے جب وہ معاملہ ہوا، عجیب سا معاملہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اندر ہے اور دیکھ لیں اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کس لیول کا ہونا چاہیے. ہم تو یہ تو اللہ کا پاک نبی صدیق ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کوئی ایسی اتھارٹی نصیب ہو جائے کہ بس جی میں جو کہوں، جیسے کروں، جس طرح کہوں بس وہی ہو. اور جہاں اس کی محبت آتی ہے، تعلق ٹھہرتا ہے. نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے. صدیق نبی ہے، نبی ہوتا ہی صدیق ہے. حضرت یوسف اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر حضرت زلیخا نے کہا کہ وہ ایک ایسا محبت کا تصور تھا. یاد رکھ لیں کہ وہ تصور ایسا تصور ہے کہ لوگوں نے الزام لگا دیا بی بی زلیخا تو شہزادی ہے، مالک ہے، یوسف تیرا بندہ ہے، خریدا ہوا. کیا کر دیا؟ حضرت یوسف پر کے حوالے سے بی بی زلیخا پریشان. جب پریشان ہے تو کسی اللہ والے سے شاید سامنا ہو گیا. اس نے کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ تو نے یوسف خریدا ہوا ہے، غلام ہے. کبھی بندہ غلام پر بھی، کبھی بندہ غلام کو بھی اپنا آقا بناتا ہے. بی بی صاحبہ فرماتی ہے تو بتا. اس نے کہا پریشانی نہیں، تو نے چونکہ یوسف کو دیکھا ہے، عام سا حل ہے کہ اس یوسف کو اوروں کو بھی دکھا دے. جو ہمارا وہ تصوف ہے نا کہ جس کی بڑی بات ہے کہ وہ جب دل میں محبت پروردگار ڈالتا ہے، بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں شاید وہ محبت حاصل نہیں ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بی بی صاحبہ نے دعوت کی. جب دعوت کی ساری اچھی وی آئی پیز خواتین کو اکٹھا کر دیا، ان کے ہاتھوں میں وہ رکھ دیا کھانے کے لیے کہ جب حضرت یوسف آئے ان کی خدمت میں پیش کر دیں. جب حضرت یوسف آئے اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا، یوسف کو وہ طہارت عطا کی تھی، یوسف کے چہرے پر وہ کمال رکھا تھا کہ جب حضرت یوسف تشریف لائے تو بیویاں حضرت یوسف کے چہرے میں اس لیول پر انہماک میں آ گئی کہ ان کی چھریاں جو ہاتھوں میں دی ہوئی تھیں پھل کاٹنے کے لیے، ان کا فوکس اور ان کا ارتکاز نہ ٹوٹ سکا، انگلیاں کٹ گئی. کٹنے پر خیال آیا تو کہا بی بی زلیخا تو سچی تھی، یوسف کو تو دیکھ کے دل کہتا ہے یہ عام بندہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے. یہ اللہ کا مقرب فرشتہ وہی حضرت یوسف ہے. کالی کوٹھڑی ہے، دروازے ہیں. بی بی زلیخا حضرت یوسف کو مخاطب کرتی ہے، طاقت ہے ہی طاقت. مگر ایمان اسے کہتے ہیں قربان جائے یوسف پر، وہ محفوظ بھی ہے، معصوم بھی ہے، نبی جو ٹھہرا، اللہ سے ربط و تعلق جو ٹھہرا. مگر قربان جائے یوسف پھر خالق سے کہتے ہیں مولا تیرا فضل بھی ہے، کرم بھی ہے، پر پھر تیرا بندہ امتحان میں ہے، تیری مدد ہوگی تو امتحان میں کامیاب ہوگا. اب الزام لگ گیا. جب حضرت یوسف باہر تشریف لائے، آگے عزیز مصر کھڑا ہے. عزیز مصر سے کسی نے کہا دیکھ لے تو کیا کہتا ہے اور نکلا کیا.
جب الزام ثابت ہونے لگا میرا اللہ وہی فرما سکتا تھا، اس کی اپنی قربت کے معاملے ہیں، وہ جو چاہے وہاں بھی بچے نے گواہی دی۔ عزیز مصر پریشان نہ ہو، اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارکہ آگے سے پھٹی ہے تو وہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس تفصیل میں جائے بغیر میں نے کیا، بچے نے گواہی دی، یہ گواہیوں کا سلسلہ ہوا۔ کبھی حضرت موسیٰ کا معاملہ آتا ہے، وہاں بھی حضرت موسیٰ کو خود گواہی دینا پڑتی ہے۔ آدم سے علیہ السلام سے لے کر حضرت تاجدار کائنات تک خالق کائنات کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ واحد مقام ہے۔ عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ کہ عائشہ قربان جائے تیری عظمتوں پر، عائشہ قربان تیری طہارت پر، حضرت عائشہ صدیقہ تیری عظمت کے گن گانے کو دل چاہتا ہے کہ گواہی میرے آقا بھی دے سکتے تھے۔ خود روایت مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رو رہی ہے، یا رسول اللہ کہ آپ کو علم نہیں ہے؟ کہا عائشہ علم ہے، پر سن جہاں سے الزام لگا ہے، بھئی بیوی کی گواہی خاوند ہی دیتا ہے، اگر اچھے ہیں خاوند کی گواہ پھر اس کی بیوی ہوتی ہے، مگر دونوں گواہیوں کو پیچھے رکھا، کہا عائشہ تو اللہ سے مانگ، دل یہ چاہتا ہے قیامت تک کے لیے اصول بن جائے گا اور پھر قربان جائے مالک تیری ذات پر۔ اللہ نے اصول کیا، اپنے حبیب کو معراج کی باری کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرے حبیب تو کتنا سونا لگ رہا تھا، معراج کو میں مالک کتنا پاک ٹھہرا، وہی رب ہے، وہی جبرائیل ہے۔ کہا میرے حبیب پریشان نہ ہو، تیری بیوی پر الزام لگا ہے، پر میں اللہ یہ چاہتا ہوں وہ صدیق کی بیٹی جو ٹھہری تو پھر آ تیری زوجہ ہونے کی بنا پر میں اللہ کہتا ہوں، ہاذا خالق کائنات فرماتے ہیں میں اللہ کی گواہی یہ ہے، سبحانک ہاذا بہتان عظیم، میرے محبوب سب سے پہلے یہ ہے جیسے میں پاک ہوں اسی طرح میں نے عائشہ کو پاکیزگی عطا کی۔ میں نے عائشہ کو بابا کیسے ہو، حضور کی نالین سے مدینہ کی کوئی چیز لگے، اللہ وحیاں بھیجتا ہے، میرے حبیب کے ساتھ کوئی ایسا گندا بندہ آ جائے اللہ اعلان فرماتا ہے، اور وہ اللہ کا نظام کیسا ہوگا کہ حضرت عائشہ استغفر اللہ اگر طہارت نہیں ہے، طیبہ نہیں ہے، صدیقہ نہیں ہے، آمنہ نہیں ہے، آمنہ کی وہ کمال والی بہو ہے کہ خالق نے کہا لوگ تو روایتوں کا سہارا لیتے ہیں، میں اللہ 17 آیتیں نور مبارکہ سورہ نور کی اتار کر اعلان یہ کر دیا، میرے حبیب جس طرح تو طیب و طاہر ہے اسی طرح تیری زوجہ مطہرہ پر بھی کمال یہ ہے کہ اس کی عصمت کی پاکیزگی کے لیے میں اللہ گواہی دینے کو کافی ہوں۔ میں اللہ اب سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بندہ، مجھے بڑی حیران کن بات ہوئی، دکھ پہنچا کہ وہ ایک بدبخت سوشل میڈیا پر بندہ کہتا ہے کہ بھئی پوچھنے کی بات ہے، اب دیکھیں نا دین کی تبلیغ کا تصور کیسا ہے۔ وہ کنجر کہتا ہے کہ اگر حضور زندہ تھے تو دفن کیوں کیا؟ اب سوچے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ مخالفت کرتے ہیں، وہ ایسا کنجر لفظ بھی تھوڑا ہے، توحید کا تصور پیش کرتے ہوئے جو چند لوگ بیٹھے ہیں کم از کم یہ ذہن بنا کے اٹھے کہ اگر سوشل میڈیا کی طرف سے ایسے بدبخت سامنے آتے ہیں، اب وہ کیا کہتا ہے کہ نبی اتنا بے اختیار ہوتا ہے، اگر میرے اور آپ کے اندر غیرت نام کی چیز ہے تو یہ جھنڈا اٹھاتے ہوئے جہاں تک اس بغیرت کی بغیرتی پھیلی ہوئی ہے، روکنے کا نام ایمان ہے۔ وہ بدبخت کہتا ہے نبی تو اتنا بے اختیار ہے کہ جو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ اب مجھے سچی دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں، اگر اب بھی آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، آگ لگانی ہے اس تصور کو، اس اتحاد کو کیا کرنا ہے جس میں نبی کی حیا کا ایمان نہ ہو، تصور نہ ہو، وہ سارے تصورات اب لگ جائیں، اس لیے کہ ان سب سے بڑھ کر آمنہ کا لال مجھے اور آپ کو پیارا بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ جو ایسا کنجر ہے، جو ایسا بدبخت
ہے. میں نے عرض کیا کہ بابا یہ تو پریشانی کی بات ہی نہیں، زندہ یا مردہ ہونا کن تصور میں ہے. میں تو نہیں کہتا، نہ میرے آباء و اجداد کی بات ہے. آئے میں آپ کو قرآن کی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں. ہم تو کہتے ہیں نا زندہ ہے تو لوگ تڑپ اٹھتے ہیں. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. پہلے کہا لا تقولوا، نہ گمان نہیں، نہ کہو. اور آپ کو علم ہے آپ کی زبان بعض اوقات رک سکتی ہے پر دل میں کوئی خیال ہو سکتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں مارا گیا، زندہ اور مردہ تو بعد کی لڑائی ہے، اللہ کا فتویٰ ہے. اللہ فرماتا ہے اسے مردہ کہنا ہی نہیں. جنازہ پڑھتے ہوئے اللہم اغفر لحینا و میتنا کہتے ہوئے آج بھی ایک محدث ایسا نکالے جو کہتا ہو کہ شہید جب زندہ ہے تو اسے مردہ کہے. آگے چلیے. اس میں نے کیا اللہ نے شرط رکھی کہ آپ کو شعور نہیں. آئیں شعور کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ میری راہ میں مارے گئے انہیں گمان بھی مردہ نہ کرو، بل احیاء. اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے. میرے مالک کیسے زندہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ اس انداز میں زندہ ہیں کہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی. اب سوچنے کی بات ہے کہ بھئی یہ کچھ چند محدود لوگوں پر تو نہ آ گئی. ہاں زندہ کیسے ہیں؟ وہ اس بدبخت کو بھی نہ سمجھ مل سکی، نہ آ سکتی ہے. ہاں زندگی اس نے عطا کی ہے اور وہ کہتا ہے یہ ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کے برابر پھر دنیا کی زندگی بھی نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں مثال اس لیے عرض کی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے سنا ہے. میں نے عرض کیا کہ جو توحید کا یہ تصور اپناتا ہو وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، نہ اس کا وجود ہے. اس لیے کہ توحید کی سمجھ آئی ہے تو مجھے اور آپ کو کہاں سے آئی ہے؟ وہ سمجھ آئی ہے تو مدینہ کے بادشاہ نے عطا. اور جب مدینہ کے بادشاہ نے جہاں اللہ نے توحید کا تصور قائم کرتے ہوئے شرط یہ رکھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ میں اور آپ گواہی سن کے دیتے ہیں. میں نے اور آپ نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، نہ غیر نبی کے دیکھنے کے ہم قائل ہیں. تو حضور نے اس لیے کہا کہ معراج کی رات کے بعد اعلان یہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں اللہ کو دیکھا ہے. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی وحدانیت کا وہ تاجدار ہے کہ پھر کل کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں. لہذا یاد رکھ لے وہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کیا کہ عائشہ صدیقہ کا مقدر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سنگت میں قرآن پاک نازل ہوا. پھر حضرت عائشہ کی گواہی میرے رب نے دی. صدیقہ بنت صدیق کو وہ کمال نصیب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی قبر مبارکہ، حضرت ابو بکر کی قبر مبارکہ اور حضرت عمر کی قبر مبارکہ جہاں یہ تینوں قبور ہیں وہ عائشہ حجرہ ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. اور قربان جائے عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر کہ پوری کائنات میں 70,000 فرشتہ دن کو آتا ہے حضور کی بارگاہ میں، پھر 70 رات کو عصر کو آتا ہے اور ان فرشتوں کو دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا. وہ کہاں آتے ہیں؟ بجا روز رسول پر آتے ہیں. وہ بجا آ کر سلام علیکہ ایھا نبی اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتے ہیں. پر کبھی سوچیں تو صحیح وہ جگہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، جسے آج روضہ رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، جسے آج مرکز ابو بکر ہونے کا نصیب ہوا، جسے آج حضرت عمر کا روضہ. اور یہ وہ جگہ ہے کہ میں نے کیا کل اہل سنت کے ہاں ہمارا ایمان ہے کہ 14 طبقوں میں سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں حضور کا ڈیرا.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میرے رب نے کہا کہ میرے محبوب کی زوجہ تجھے مقام یہ دیا ہے، تجھے تیرے اوپر کرم یہ کیا ہے، تجھے وہ کمال عطا کیا ہے کہ پھر تیرے حجرے کو وہ مقام نصیب ہوا کہ کل قیامت کے دن حضور جب اپنی قبر مبارکہ سے نکلیں گے تو یہی جگہ ہوگی، اور حضور فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے میں اللہ کی طرف، اللہ کے عرش کی طرف چلوں گا، اور ساری دنیا دیکھے گی کہ ابو بکر و عمر میرے ساتھ ہوں گے۔ اب جب حضرت ابو بکر و عمر ساتھ ہوں گے تو پھر قیامت کے دن پھر ایک انفرادیت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ قیامت کے دن میرا رب تجھے میری زوجہ کے حوالے سے مخاطب بھی فرمائے گا، اور عائشہ کا یہ درجہ ہوگا کہ قیامت کے دن عائشہ نہیں رہے گی، عائشہ محمد کا درجہ حاصل، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی، حضور نے جس کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا، حضور نے ایک ہی برتن میں پانی پیا، اور حضرت عائشہ خود روایت فرماتی ہے کہ میں جہاں سے پانی پیتی میں دیکھتی کہ میرے آقا کے ہونٹ مبارک کہیں اور لگتے ہیں، پر حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حیران رہ جاتی، جہاں سے پانی پیا ہوتا میرے کریم آقا وہیں سے پانی اور دودھ تناول فرماتے، اور عائشہ کے مقدر پر محبت مصطفیٰ کی وہ مہر لگاتے کہ پھر عائشہ کا جھوٹا میرے آقا نے استعمال کیا۔ اور پھر حضرت عائشہ کا لاڈ، اس پہ لاڈ اور پیار مدینہ پاک میں کوئی تماشا کرنے والے لوگ آ گئے، وہ اس دور میں کوئی پتلی تماشا، محدثین آج بھی فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمائش کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ آؤ تمہیں دکھاتے ہیں۔ ویلکم جناب برادر مکرم چودھری وسیم ہمایوں صاحب، بڑے عرصہ کے بعد حافظ شبیر صاحب کی آج سنگت ہے کہ ان کی برکت کے باعث ہمیں چودھری وسیم ہمایوں صاحب کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ ہم سب کی اس محبت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو عرض کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور حضرت عائشہ کا چونکہ قد مبارک اتنا زیادہ نہیں تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا جو دروازہ تھا اس میں سوراخ تھا یا بنایا، میرے آقا نے حضرت عائشہ کو اٹھایا اور حضرت عائشہ نے تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ اب حقیقت بات یہ ہے کہ تماشا جلدی ختم ہو گیا، اسی لیے تو رب کہتا ہے نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب میں کمال یہ ہے وہ کبھی فاطمہ کا بابا دیکھتے ہو، کبھی حضرت خدیجہ کا شوہر دیکھتے ہو، کبھی حضرت عائشہ کا شوہر نامدار دیکھتے ہو، کبھی زید بن حارثہ کا محبوب اور مربی دیکھتے ہو، کبھی حضرت انس کی صورت میں دیکھتے ہیں، کبھی حضرت زید دیکھتے ہیں۔ تو ہر کوئی کہتا ہے محمد ایسا لجپال ہے کہ میں غلام ہو کر دیکھا، منہ بولا بیٹا ہو کر دیکھا، غلامی میں آیا، خریدا ہوا غلام ہوا۔ مگر زید بن حارثہ اپنے بابا کو کہتے ہیں، بابا نے جب کہا نا کہ میں تجھے اس غلامی سے بچانا چپ بابا چپ، کیا ہوا؟ کہا بابا میں تو دعا کرتا ہوں کہ تو بھی محمد کا غلام بن جا، کہ اس غلامی میں وہ کمال ہے، اس نالین کے سائے میں وہ عظمت ہے جو کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ حضور نے اٹھایا ہوا ہے، کچھ وقت کے بعد تماشا ختم ہو گیا، حضور پوچھتے ہیں عائشہ ختم ہو گیا یا رسول اللہ بس، عائشہ ختم ہو گیا یا رسول اللہ بس۔ جب حضرت عائشہ کو اتارا، حضرت عائشہ عبدیدہ ہے، عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے مقدر پر فخر کیوں نہ کروں، میں اپنے مقدر پر کیوں نہ اتراؤں، مجھے اس محبوب کی محبت حاصل ہے، میں اس محبوب کی حمایہ محمد ہوں کہ جسے کمال حاصل یہ ہے جس کے پاؤں میں ورم آتا ہے اللہ وحیاں اتارتا ہے، جو محبوب چلنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے اللہ مدینے اور مکہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ پر حضرت عائشہ کہتی ہے اے ابو بکر صدیق کی بیٹی فخر کیا کر، تجھے اس محمد نے اٹھایا ہے کہ جس محمد جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی۔
جس محمد جیسا اور جب جس جیسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی ناز پر داڑیاں اٹھائی، کبھی حضرت عائشہ کے برتن میں کھانا کھایا، کبھی حضرت عائشہ کے برتن میں پانی پیا، کبھی حضرت عائشہ کی مسکراہٹ کے لیے یہ اعلان کیا، عائشہ تو مسکرایا کر۔ میں محمد کہتا ہوں، جبرائیل کہتا ہے کہ عائشہ مسکراتی ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی محبوبہ کے مسکرانے کے باعث پھر دنیا میں رونق آتی۔ یہ کہہ دینا حضرت عائشہ کا یہ مسئلہ بھی ہے، حضرت عائشہ کا یہ مسئلہ بھی ہے۔ بابا یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں، کمال یہ ہے، عزت عفت اور عصمت یہ ہے، اور عصمت کا کمال یہ ہے کہ میرا رب کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے نکاح میرے اللہ نے حکم کیا، حضرت عائشہ اور محمد کا نکاح آسمانوں پر پڑا گیا۔ پھر عائشہ کو کمال حاصل ہوا کہ حضرت عائشہ کے بستر مبارکہ کی طہارت کی قسم ہے کہ پھر اللہ نے حضرت عائشہ کے بستر کی لجبانی کرواتے ہوئے حضرت عائشہ کے بستر مبارکہ پر وحی مبارکہ اتاری ہے۔ پھر عائشہ کو بڑا اعزاز حاصل ہوا، وہاں مخدومہ کائنات حضرت طیبہ طاہرہ بھی تشریف فرما ہے۔ پر میرے آقا جب سفر فرما رہے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ میرا دل چاہتا ہے میں جب اپنے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو حضرت عائشہ کی گود ہے، اور عائشہ کی گود میں محمد نے اپنا سر رکھا ہوا۔ اب کیا سمجھتے ہیں نبوت کا کوئی عمل اپنی مرضی سے ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پیغام یہ دیا، لوگ بعد میں بڑے بکواس کریں گے، جوانی اور ٹکے ٹکے کے لوگ محدث بن کے اعلان کریں گے، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو ریسرچ اسکالر بنائیں گے۔ اللہ نے کہا ان سب پہ لعنت ڈالتے ہوئے عائشہ کی طہارت کا کمال یہ ہے کہ جب محبوب محمد اللہ سے ملا تو اس کا جہاں سر مبارکہ ہے وہ عائشہ صدیقہ کی گود میں۔ اور پھر بڑی فتح کی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمانا چاہتے ہیں، سیدی و مرشدی و سندی مولا شیخ الاسلام سمیت محدثین بیان فرماتے ہیں وہ مسواک جو کہ سخت تھا، بھائی آقا کو نہ ضرور تھی نہ وہ وقت ہے، میرے آقا نے عائشہ کا مقام بتانا تھا، حضرت عائشہ کی عزت بتانی تھی، حضرت عائشہ کا مرتبہ بیان کرنا تھا۔ حضرت عائشہ کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ نے وہ مسواک منہ مبارک میں لیا، منہ میں اسے نرم کیا، نرم کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات کے لوگ کذب بیانی کرتے رہے، بکواس کرتے رہے، مرزا قادیانی ثانی جیسے لاکھوں لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، پر عائشہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے کہ جس عائشہ کا جھوٹا مسواک آخری خوراک ہے دنیا میں میرے آقا کی، حضور نے وہ مسواک اپنے منہ مبارک میں رکھا اور اعلان یہ کیا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، جس کا مطلب یہ تھا میرے اللہ دنیا میں جہاں میں نے سر رکھا ہے وہ بھی محبتوں کی باوفا ہے، وہ بھی لجپال عائشہ ہے، اور اب دل یہ چاہتا ہے کہ میری اور تیری ملاقات ہو تو اس ملاقات میں بھی پھر تو سب سے بڑا میرا محبوب اور دوست ہے۔ اور پھر اللہ نے اس سب پر پھر اعلان یہ کر دیا، اور وہ اعلان یہ ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ کی صداقت پر مبنی ہے۔ اب میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کی ہر نسبت ہر تعلق کا حیا عطا فرمائے، اور اس حیا کا صدقہ تاجدار کائنات ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علیہ